رمضان ریلیف پیکج کے لیے SMS سروس 8070 پر رجسٹریشن ہوگی۔ رمضان ریلیف پیکج کے لیے BISP کے ڈیٹا سے بھی مدد دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے BISP سے ہٹ کر بھی مستحقین کو رمضان پیکج میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے رمضان میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اگر آپ لوگ اپنے سم اور شناختی کارڈ کے ذریعے رمضان پیکج کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی رمضان پیکج کی 10 ہزار روپے کی قسطیں ضرور ملیں گی۔ اور ابھی رمضان پیکج کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ایک اور بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ پچھلے سال رمضان پیکج کی پالیسی یہ تھی کہ جن لوگوں کو 10,000 روپے رمضان پیکج کے طور پر جاری کیے گئے تھے ان کو 5,000 روپے والا پیکج نہیں ملا تھا، اور جن لوگوں کو 5,000 روپے والا رمضان پیکج ملا تھا ان کو 10,000 روپے نہیں ملا تھا۔ تو اس بار یہ پالیسی ختم ہو چکی ہے۔ آپ سب لوگوں کو رمضان پیکج کی 10,000 روپے کی دونوں قسطیں بھی مل سکتی ہیں، یعنی کہ ایک گھرانے کو اگر رمضان پیکج کی ایک 10,000 روپے کی پیمنٹ مل جاتی ہے تو اس کو دوسری پیمنٹ بھی مل سکے گی۔ یقیناً جو لوگ رمضان پیکج کے ان دونوں پروگرامز کی رجسٹریشن کروائیں گے، ان میں اہل ہونا چاہیں گے، ان لوگوں کو رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا اور یہ امداد جاری کی جائے گی، یعنی کہ ہر ایک گھرانے کو اس بار رمضان پیکج کے ذریعے 20,000 روپے تک کی امداد آسانی سے ملے گی، کیونکہ پچھلے سال جو 5,000 روپے والا رمضان پیکج جاری کیا گیا تھا، اس بار اس رمضان پیکج کے ذریعے آپ کو 5,000 کی بجائے 10,000 روپے کی امداد ملنے جا رہی ہے۔ اور باقی جو 10,000 روپے پچھلے سال آپ کو چیک کے ذریعے ملے تھے، اس بار وہ چیک آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس بار ایک نیا سسٹم ہے، یعنی کہ آپ کو چیک کی بجائے نگہبان کارڈ جاری کیے جائیں گے، اور نگہبان کارڈ کے ذریعے آپ کو یہ 10,000 روپے کی پیمنٹ جاری کی جائے گی۔ تو یہ نگہبان کارڈ کیا ہے، اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملے گا، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل تفصیلات شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اس بار رمضان پیکج کے ذریعے یہ نگہبان کارڈ حاصل کر لیتے ہیں تو حکومت کی جانب سے آئندہ کوئی بھی ایسا امدادی پروگرام شروع کیا جاتا ہے، جس طرح کہ کبھی راشن کا پروگرام ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا شارٹ ٹرم کا پروگرام جاری کیا جاتا ہے، تو اس کی امداد آپ کو اسی نگہبان کارڈ کے ذریعے جاری کی جائے گی۔ تو یقیناً آپ لوگ اگر اس بار اس رمضان پیکج کے ذریعے نگہبان کارڈ کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو آئندہ آنے والے امدادی پروگراموں میں اس کارڈ کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ ہو سکے گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اس رمضان پیکج میں تھوڑا سیریس ہونا ہے، یعنی کہ اس میں ضرور اپلائی کر کے اہل ہونا ہے۔ تو اس بار بھی آپ لوگوں کو یہ رمضان پیکج کی قسط اس کارڈ کے ذریعے مل جائے گی، اور آئندہ آنے والے پروگراموں کی قسطیں بھی آپ کو اسی کارڈ کے ذریعے جاری کی جا سکیں گے۔ تو اب جو لوگ رمضان پیکج کی ان دونوں پروگرامز میں اہل ہونا چاہتے ہیں اور رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھرانے کے لیے 20,000 روپے تک کی امداد کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، وہ سب لوگ اس ویڈیو کو مکمل طور پر غور سے بھی دیکھیں۔ اور اگر آپ لوگ یہ امداد حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر آپ لوگوں نے یس لکھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ لوگ اس رمضان پیکج میں ابھی رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں۔ باقی یہ امداد حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار اور رجسٹریشن کا پروسیس جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل طور پر غور سے سن لیجئے گا۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر کے یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ امدادی پروگراموں کے حوالے سے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں۔ تو جی ہاں، رمضان پیکج کے حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر کار حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی رجسٹریشن بھی ہوگی اور آپ کو رمضان پیکج کے ذریعے یہ امدادی پیکج بھی ملے گا، یعنی کہ ہر گھرانے کو 10 ہزار روپے کی 2 قسطیں بھی ملیں گی۔ اور ہاں، یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور بڑی خبر سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ صوبہ پنجاب میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 10 ہزار روپے کی 2 قسطیں آپ کو مل سکتی ہیں، کیونکہ شہباز حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج کا ریلیف شروع ہوا ہے، وہ بھی پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ اور ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی پنجاب کی عوام کے لیے 10 ہزار روپے کا رمضان پیکج شروع کر دیا ہے۔ لیکن باقی صوبوں والے لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں نے بھی رمضان پیکج کے لیے باقاعدہ بجٹ مختص کر رکھے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی پریشان نہیں ہونا، یہ شہباز حکومت کی جانب سے 10 ہزار روپے تک کی امداد بھی آپ لوگوں کو ملے گی، یعنی کہ یہ تمام صوبوں میں یہ امداد ملنے جا رہی ہے۔ اور باقی جو ہے کہ آپ لوگوں کو بھی رمضان پیکج کی دوسری قسطیں مل جائیں گی، جس طرح پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان پیکج شروع ہوا ہے، اس طرح سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے بھی رمضان پیکج کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ ہر صوبائی حکومت کے پاس رمضان پیکج کے علیحدہ بجٹ مختص ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو شہباز حکومت کی جانب سے، جو کہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے، اس پیکج کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اس کے بعد صوبائی
हुकूमतों की जानिब से जो रमज़ान पैकेजेस शुरू किए जा रहे हैं उनके अपडेट भी देते हैं। तो जी हाँ, ये शहबाज हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इसके ज़रिए हर घराने को 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की इमदाद जारी की जाएगी। और इस बार इस रमज़ान पैकेज के लिए पिछले साल की निस्बत 1.5 गुना ज़्यादा बजट रखा गया है। और आपको ये भी क्लियर करते चलें कि पिछले साल इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए 40 लाख घरानों को 5-5 हज़ार रुपये बजरिया वैलेट अकाउंट जारी किए गए थे। कुछ लोगों के ये 5,000 तो उनके ईजी पैसा जैज़ कैश वाले अकाउंट्स में भी उन्हें मिल गए थे, और कुछ लोगों के ईजी पैसा जैज़ कैश के अकाउंट नहीं थे तो उन लोगों की पैसे उनकी सिम पर तो आ गए थे, और उन लोगों ने अपने ये आए हुए पैसे करीबी रिटेलर एजेंट के पास जाकर ये अपने यानी कि विदड्रा करवाए थे, वहाँ से निकलवाए थे। जिस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे अंगूठा लगाने के बाद निकलते हैं, तो अब इस बार इस रमज़ान पैकेज में 40 लाख घरानों की बजाय 60 से 70 लाख घराने अहल होने जा रहे हैं। और पिछले साल की निस्बत बजट भी ज़्यादा है, और पिछले साल आपको 5,000 मिला था, लेकिन इस बार 5,000 की बजाय 10,000 रुपये इस रमज़ान पैकेज के तहत आपको दिया जा रहा है। तो इस बार इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए वो घराने अहल होंगे जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे हो चुका है। और पहली बात यह है कि जिन लोगों का डायनामिक सर्वे हो चुका है उनको अगर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते तो फिर भी उन लोगों को ये रमज़ान पैकेज मिल सकेगा। और इसके अलावा जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं, उनको हर 3 महीने बाद किस्त मिलती है, उनको भी ये रमज़ान पैकेज की इमदाद जारी की जा सकेगी। यानी कि इस बार ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, उन सब लोगों को ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिल सकती है। और दूसरी अहम शर्त ये भी ख़त्म हो चुकी है कि पिछले साल ये शर्त थी कि जिनको सूबाई हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज के ज़रिए इमदाद मिलेगी उनको ये वज़ीर आज़म वाला रिलीफ पैकेज नहीं मिलेगा। तो इस बार ये शर्त ख़त्म है। जिनको सूबाई हुकूमत वाला 10,000 मिलेगा उनको ये शहबाज हुकूमत वाला 5 से 10,000 रुपया भी ज़रूर मिलेगा, यानी कि उनको डबल किस्त मिल जाएगी। इस बार ये शर्त ख़त्म हो चुकी है। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से ये जो रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है इसके लिए 2 कोड मुख्तस किए गए हैं। एक कोड 9999 का है और दूसरा 8171 का है। और पिछले साल भी 9999 और 8171 वाले कोड के ज़रिए आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज में शामिल किया गया था, और इन्हीं कोड्स के ज़रिए आप लोगों को बाकायदा मैसेजेस भेजे गए थे। तो अभी आप लोगों ने ना ही 8171 वाले कोड पर मैसेज भेजना है और ना ही 9999 वाले कोड पर कोई शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करना है। कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं करना, बल्कि इन कोड्स का मतलब ये है कि अगर आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है और आप लोग अगर इस रमज़ान पैकेज में हुकूमत की जानिब से अहल कर लिए जाते हैं तो फिर आपको इन कोड्स के ज़रिए आगाह किया जाएगा कि आपका ये रमज़ान पैकेज मंजूर हो चुका है, आप अपने ये रमज़ान पैकेज की इमदाद हासिल कर सकते हैं। और अब आपको इस रमज़ान पैकेज के हवाले से एक ज़रूरी और अहम हिदायत भी देते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में अगर आप लोगों ने इमदाद हासिल करनी है तो ये 2 काम लाजमी करें। पहला काम ये है कि जिस खतून या मर्द के नाम पर बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ पड़ा है उसका शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने चेक करना है। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है तो फिर आपको ये रमज़ान पैकेज की इमदाद नहीं मिलेगी, यानी कि आप लोगों को अपना जो शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ है वो शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवाना होगा। शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवाने के बाद आपको ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिल सकेगी। और दूसरी अहम शर्त ये है कि जो आप लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे करवाया हुआ है उस सर्वे में जो फ़ोन नंबर आप लोगों ने रजिस्टर करवाया था वो फ़ोन नंबर आप लोगों ने एक्टिव रखना है, वो फ़ोन नंबर ऑन रखना है। अगर आप लोगों का ये फ़ोन नंबर बंद हुआ तो यकीनन आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि हम इस रमज़ान पैकेज में अहल हैं या नहीं। तो इस रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए आप लोगों को अपना नंबर लाजमी एक्टिव रखना होगा। ये नंबर एक्टिव रखेंगे तो आपको जो ही हुकूमत की जानिब से अहल किया जाएगा तो आपको 9999 वाले कोड से या 8171 से मैसेज ज़रूर मिलेगा, और आपको बाकायदा ये बताया जाएगा कि आप रमज़ान पैकेज की 5,000 रुपये की इमदाद हासिल करने के लिए अहल हैं और अपने करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर ये पैसे वसूल कर सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज आपको मिलेगा, लिहाजा आप लोगों ने इस तरह के मैसेज पर नज़र रखनी है। और इन कोड्स के अलावा आप लोगों को अगर किसी आम नंबर से किसी और, यानी कि जिस तरह हम फ़ोन नंबर टेलीनार जैज़ जोंग के इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के नंबर से आप लोगों को अगर कोई ऐसा मैसेज मिलता है कि आपका रमज़ान पैकेज आ चुका है और आप फ़लाँ काम करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएं, ये करें वो करें, तो इस तरह का काम आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि जो ही ये रमज़ान पैकेज शुरू होता है तो अक्सर ऐसे फ्रॉडी लोग आप लोगों को बाकायदा ये मैसेज करते हैं कि आपका 5,000 रुपया रमज़ान पैकेज वाला या 10,000 आ चुका है और आप फ़लाँ नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें, अपना अकाउंट नंबर भेजें, हम आपको ये पैसे भेजते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रॉड होता है, ऐसा काम बिल्कुल ना किया करें, किसी को भी अपना ये शनाख्ती कार्ड नंबर ना दिया करें, इससे आप लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। आप लोगों के अगर कोई ईजी पैसा या जायज़ कैश के या कोई बैंक अकाउंट होते हैं तो उनमें से पेमेंट आप लोगों की चुरा ली जाती है। तो इस तरह के कामों से आप लोगों ने बचना है। और अब जो है कि हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाले लोग ही अहल होंगे, बाकी
یہ شرط نہیں ہے کہ آپ بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں یا نہ اہل ہیں، صرف حکومت کی جانب سے بے نظیر پروگرام کے ڈیٹے کا اس طرح سے استعمال کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کی معلومات حکومت کے پاس بے نظیر پروگرام کے ذریعے موجود ہیں۔ آپ نے جو سروے کروایا تھا اس سروے کے مطابق آپ لوگوں کا شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، باقی سارا پتہ حکومت کے پاس بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کے تھرو موجود ہے، تو آپ کو اس ڈیٹا کے مطابق اہل کیا جائے گا اور آپ کو امداد جاری کی جائے گی۔ اور ہاں، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رمضان پیکج کی امداد چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بے نظیر پروگرام کی 8171 ویب پورٹل پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ بہت جلد اس پورٹل کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اس پورٹل کے ذریعے آپ لوگوں کو اس رمضان پیکج کی اہلیت بھی بتائی جائے گی کہ آپ اس میں اہل ہیں یا نہیں۔ اور ہاں، اب ہم آپ کو رمضان پیکج کے دوسرے بڑے امدادی پیکج کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہیں گے، جو کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے ہر صوبے کی عوام کو یہ رمضان پیکج دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے صوبہ پنجاب کی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ واقعی چھا گئی ہیں، انہوں نے رمضان پیکج کا بہت بڑا بجٹ منظور کیا ہے۔ پچھلے سال رمضان پیکج کے لیے انہوں نے 30 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا تھا، جو کہ بہت بڑا بجٹ دیکھا گیا تھا، لیکن اس بار یہ 30 ارب روپے کی بجائے 47 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، اور اس بجٹ کے ذریعے 42 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے، اور 42 لاکھ خاندانوں کو ہر ایک خاندان کو ایک اے ٹی ایم کارڈ دیا جائے گا، جو کہ نگہبان کارڈ کے نام سے ایک اے ٹی ایم کارڈ ہوگا۔ اس کارڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو 10,000 روپے کی امداد حکومت کی جانب سے جاری کی جائے گی، اور یہ کارڈ آپ لوگوں نے رمضان پیکج کے لیے اس بار بھی استعمال کرنا ہے، اور اگلے سال بھی رمضان پیکج کے لیے یہ کارڈ استعمال ہو سکے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کارڈ کو آپ لوگوں نے اس بار سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ کارڈ کافی سارے لوگوں کو ملیں گے، صاف ظاہر ہے پچھلے سال 30 لاکھ خاندان اہل تھے، تو اس بار 42 لاکھ خاندان ہیں، تو یقین کیجیے اگر آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں تو تقریباً ہر تیسرے سے چوتھا گھرانہ رمضان پیکج کے ذریعے صوبہ پنجاب سے اہل ہو سکے گا۔ تو آپ لوگوں کو یہ رمضان پیکج کے نگہبان کارڈ بھی ملنے ہیں، اور یہ پیکج کی 10,000 روپے کی امداد بھی ملنی ہے، لیکن اس کی رجسٹریشن اور یہ امداد لینے کا طریقہ کار، یہ نگہبان کارڈ لینے کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان پیکج کے لیے جو بنیادی سروے ہے وہ PSER کا سروے ہے، لیکن یہ PSER سروے دو طریقوں سے ہوا ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں نے موبائل فون کے ذریعے بھی اپنا یہ PSER سروے خود کیا ہے، پورٹل کے ذریعے بھی یہ سروے ہو جاتا ہے، موبائل فون کے اوپر یہ PSER.punjab.gov.pk یہ ایک پورٹل ہے، اس پر بھی یہ سروے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اصل یہ سروے ہے، جو کہ بنیادی طور پر اس بار رمضان پیکج کے لیے یہ سروے استعمال ہوگا، تو یہ سروے لوکیشن بیسڈ سروے ہے، جو کہ حکومت کی جانب سے ہر گھر میں PSER سروے والا بندہ پہنچا ہے، اور باقاعدہ صوبہ پنجاب کے ہر ایک فیملی کا یہ PSER سروے ہو چکا ہے، جو کہ لوکیشن بیسڈ PSER سروے تھا، یعنی کہ آپ لوگوں کے گھرانے کی لوکیشن بھی اس سروے میں رجسٹر ہو چکی ہے۔ تو اس سروے میں کافی سارے گھرانے رجسٹر ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں جو صوبہ پنجاب سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر آپ لوگوں کا یہ PSER سروے آپ لوگوں کے گھر پر ہو چکا ہے، حکومت کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ آپ کا سروے کر گیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر PSER لازمی لکھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ پنجاب کی عوام کا یہ سروے ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ضلع کا نام لازمی لکھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل سکے کہ فلاں فلاں ضلع میں یہ PSER سروے لوکیشن بیسڈ واقعی ہو چکا ہے۔ تو اس سروے کے ذریعے آپ لوگوں کو رمضان پیکج میں اس بار اہل کیا جائے گا، اور آپ کو یہ رمضان پیکج میں اہل ہونے کے حوالے سے ایک اور اہم اور ضروری معلومات بھی دیتے چلیں کہ فرض کیا اس بار PSER سروے کے ذریعے 1 کروڑ گھرانے صوبہ پنجاب سے رجسٹر ہوئے ہیں، تو 1 کروڑ گھرانوں کی ایک لسٹ بنائی جائے گی، ان میں سے اوپر جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں، یعنی کہ غربت کے حساب سے لوگوں کی باقاعدہ لسٹ بنائی جائے گی، اور اس لسٹ میں جو سب سے غریب 42 لاکھ گھرانے ہوں گے ان کو رمضان پیکج کے لیے اہل کیا جائے گا، اور انہیں یہ امداد ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے کہ ہم آپ کو یہ کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ کار بتانا چاہیں گے کہ اس کارڈ کو آپ لوگوں نے کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ PSER سروے میں رجسٹرڈ ہیں ان لوگوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے، اس ڈیٹا کے مطابق آپ کا یہ کارڈ جب بھی تیار ہوگا تو آپ کا جو فون نمبر رجسٹرڈ تھا اس فون نمبر کے اوپر آپ کو 8070 سے میسج بھیجا جائے گا کہ آپ رمضان نگہبان پیکج کے لیے اہل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا کارڈ تیار ہوگا۔ کارڈ تیار ہونے کے بعد آپ کے قریبی یونین کونسل کے دفتر میں یہ کارڈ پہنچایا جائے گا۔ وہاں پر جو ہی کارڈ پہنچے گا تو اس کارڈ کو آپ لوگوں نے وصول کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ لوگ ابھی جا کر یونین کونسل میں اپنا کارڈ چیک کرنے لگ جائیں اور پوچھنے لگ جائیں کہ ہمارا کارڈ آیا ہے یا نہیں، بلکہ آپ لوگوں نے ابھی ویٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پہلا میسج 8070 سے بھی آ سکتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ یونین کونسل والے خود اپنے ایک نمبر سے آپ کو کال کریں گے۔ آپ کے اسی فون نمبر پر یہ کال آئے گی جو PSER سروے میں آپ نے رجسٹر کروایا تھا، اس فون
نمبر پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ اپنے یونین کونسل میں آ کر یہ ATM کارڈ یعنی کہ نگہبان کارڈ حاصل کر لیں۔ رمضان پیکج والا کارڈ آ چکا ہے تو پھر آپ لوگوں نے وہ کال ملنے کے بعد اپنا یہ کارڈ اٹھانا ہے، اور کارڈ وصول کرنے کے بعد آپ لوگوں کی امداد دو طریقوں سے آپ کو مل سکے گی۔ ایک ریٹیلر ایجنٹ سے بھی آپ اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ ودرا کرا سکیں گے، یا پھر اس کے علاوہ بینک آف پنجاب کی ATM پر بھی یہ کارڈ استعمال کیا جا سکے گا، وہاں پر بھی آپ کو 10,000 روپے کی امداد مل جائے گی۔ اور باقی جو اہم بات ہے کہ اس رمضان پیکج میں اہل ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے دو کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا PSER سروے ہوا تھا وہ مرد کو بطور سربراہ رکھا گیا تھا یا پھر عورت کو بطور سربراہ گھرانے کا رکھا گیا تھا، کیونکہ PSER سروے میں سب سے پہلا جو آپشن ہوتا ہے اس میں وہ لوگ یہ مانگتے ہیں کہ اس گھرانے کا سربراہ کون ہے۔ اگر مرد ہے تو مرد کا اندراج پہلے کیا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو عورت کا پہلے شناختی کارڈ درج کیا جاتا ہے۔ تو جس عورت یا مرد کے نام پر یہ سروے ہوا ہے اس کا شناختی کارڈ چیک کیجئے گا۔ اس کا شناختی کارڈ اگر ایکسپائر ہے تو ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ شناختی کارڈ رینیو کروا لیں۔ بڑی عوام کے یہ شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتے ہیں، بعد میں وہ لوگ یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں نکل رہے، ہمیں کارڈ وغیرہ مل چکے ہیں تو اب پیسے کیسے نکلوانے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ 15-20 دن تو کارڈ بنتے لگ جاتے ہیں، تو یقیناً اس ٹائم میں آپ لوگوں کا یہ کارڈ نگہبان کارڈ یا رمضان پیکج والی جو امداد ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ رمضان پیکج والی امداد صرف ماہ رمضان کے مہینے تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی کارڈ میں اگر امداد پڑی ہوتی ہے یا پھر شہباز حکومت والا جو ریلیف پیکج ہے اس کی امداد آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوتی ہے تو وہ امداد آپ کی واپس ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو یہ امداد آپ لوگوں نے اگر وقت پر وصول کرنی ہے تو شناختی کارڈ ابھی سے چیک کریں، اگر شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو فوراً جا کے شناختی کارڈ رینیو کروائیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگر آپ لوگوں کے شناختی کارڈ بالکل ٹھیک ہے تو پھر دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو فون نمبر PSER سروے میں یا بے نظیر پروگرام والے سروے میں رجسٹرڈ ہے اس فون نمبر کو آپ لوگوں نے ایکٹیو رکھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی کوئی بھی امداد منظور ہوتی ہے تو آپ کو پہلے یہ آگاہی مل جائے کہ ہماری امداد واقعی آ چکی ہے۔ اور اب جو ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ صوبہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبائی حکومتوں کی جانب سے رمضان پیکیجز کا کیا بنا ہے، کہ سب سے پہلے تو صوبہ سندھ کی جانب سے بھی رمضان پیکج کے لیے بجٹ منظور ہوا پڑا ہے، وہاں پر بھی رمضان پیکج کے ذریعے 5 سے 10,000 روپے کی امداد علیحدہ جاری ہوگی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے بھی یہ رمضان پیکج کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور صوبہ بلوچستان کی حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج کا آغاز ہوگا۔ اور باقی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے وہ تو پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اس میں تو یہ صوبے والی لمٹ ہی نہیں ہے، تو اس پیکج کے ذریعے 60 سے 70 لاکھ گھرانے مستفید ہونے ہیں۔ باقی ان رمضان پیکجز کے حوالے سے اگر آپ لوگ کچھ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لوگ اپنے سوال بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں تھینکس ضرور لکھ دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے۔ باقی معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔